ظاہر کی ہے۔ آپ دیکھ لیں آپ کے ذہن میں جو فلم گھوم رہی ہے وہ ظاہر کی فلم ہے۔ بچے ڈگری اور پھر اس کے سکوپ کو دیکھ کر اپنی تعلیمی کس چیز کا سکوپ ہے، کس چیز میں زیادہ پیسے بنتے ہیں یا اچھی نوکری ملتی ہے، اسی پر سارا زور ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے کہ زندگی، دنیا کی زندگی حقیقت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوکہ قرار دیا ہے اور ہمیں اس دھوکے میں نہ آنے کا مشورہ دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال۔ تو دھوکے میں تو ہم آ گئے۔ دیکھیں دنیا کی یہ ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں تو آپ کو دین کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع دین کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں یہ موضوع تو میں نے قائم کر لیا ہے، لیکن حقیقت میں آج کا مسلمان یہ سوال نہیں کرتا، یعنی اس کو اس سوال سے کوئی غرض نہیں ہے۔ مجھے آپ بتائیں، آپ عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، آپ 20 سال کے ہیں، آپ 40 سال کے ہیں، آپ 60 سال کے ہیں، آپ 80 سال کے ہیں، کبھی آپ نے کسی عالم ربانی سے یہ پوچھا ہے کہ دین کیا ہے اور کیوں ہے، یا دین کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے بتاؤ۔ کبھی آپ نے گوگل پہ سرچ کیا ہے کہ دین اسلام کی حقیقت کیا ہے؟ یہ الفاظ آپ نے لکھے؟ تو ایسا نہیں ہے۔ ہم دین دیکھیں، ہماری جو روزمرہ زندگی ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اس میں ہم خانہ پوری والے مسلمان ہیں۔ خانہ پوری یا برائے نام آپ کہہ لیں، یا آپ کہہ لیں کہ مردم شماری والے مسلمان ہیں۔ بس شناختی کارڈ پہ جب دین کا نام پوچھا جاتا ہے تو وہ ہم لکھ دیتے ہیں اسلام، باقی ہمیں پتہ نہیں ہے دین کیا ہے اور کیوں ہے۔ ہمیں عملی طور پر اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ پہلے تو اس بات کا تعین کریں نا، آپ مجھے جواب دیں، کبھی آپ نے پوچھا کہ دین کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی سرچ کیا، کبھی عقل سے کام لیا، کبھی سوچا، کبھی کسی عالم دین سے پوچھا کہ مجھے دین کی حقیقت بتاؤ، یہ کیا ہے اور کیوں ہے؟ تو میں جانتا ہوں اس کا جواب، مجھے معلوم ہے آپ کو کہ وہ آپ کا جواب نفی میں ہے۔ آپ یقیناً کہیں گے کہ کبھی میں نے زندگی میں کسی سے نہیں پوچھا کہ دین کیا ہے اور کیوں ہے۔ دیکھیں اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایسا رویہ ہمارا کیوں ہے۔ دیکھیں دین تو آپ کو ایک خاص مقصد حیات دیتا ہے اور اس منزل تک پہنچنے کا راستہ بتاتا ہے۔ ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ آپ قرآن تو آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، اللہ کا راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو ہمیں اب سیدھا راستہ دیکھیں، ہم یقیناً ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں روایتی طور پہ، لیکن دین کے جو بھی کام ہم کر رہے ہیں اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم کہ دین کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ سب کچھ چل رہا ہے روایتی طور پہ۔ ہم مسلمان ہیں صرف اس لیے کہ ہم ایک روایتی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں۔ بچپن سے ہمیں کلمہ پڑھا دیا گیا اور نماز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا۔ روزے، ہمارے والدین رمضان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے، تو ہم بھی سحری میں، جب چھوٹے بچے ہیں نا بعض اوقات اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے بھی سحری کرنی ہے، دیکھا دیکھی نا۔ تو اس کے علاوہ ہمارا اسلام سے کوئی تعلق ہے نہیں۔ دین کیا ہے اور کیوں ہے، یہ سوال آج کا مسلمان نہیں کر رہا، اور اس کی وجہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ دیکھیں دین تو آپ کو، یعنی قرآن
دین کیا ہے؟ قرآن میں ہے نا. تو قرآن تو آپ کو سیدھا راستہ بتاتا ہے، ایک منزل بتاتا ہے، منزل کا راستہ بتاتا ہے. آپ نے اپنے مقصد حیات کا تعین کر لیا ہے. 1 کروڑ بچوں کو کلاس 9 10 کے آپ جمع کریں ملک میں. آپ 1 کروڑ بچوں سے پوچھیں کہ بھئی تم نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے. ہر بچہ آپ کو دنیا کے بارے میں بتائے گا. کوئی کہے گا میں نے ڈاکٹر بننا ہے، کوئی کہے گا میں نے پائلٹ بننا ہے، کوئی کہے گا میں نے فوجی بننا ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. بہرحال ایک بچہ بھی آپ کو یہ جواب نہیں دے گا کہ میں نے اللہ کا بندہ بننا ہے اور دین اسلام کا خادم بننا ہے اور قرآن کی خدمت کرنی ہے. ایک بچہ بھی آپ کو نہیں بتائے گا، کیونکہ ہماری تربیت ہی ایسی نہیں ہو رہی. نہ ہم خود سوچتے ہیں. دیکھیں ہم خود یعنی والدین ہم خود بھی دنیا کے پرستار ہیں. اب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین جیسے ہوتے ہیں وہ اس کو ایسا بنا لیتے ہیں. ہم ہیں دنیا دار، دین سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. اپنے بچوں کو بھی آپ دیکھ لیں، ہم دنیا کے لیے تیار کرتے ہیں، ان کے ظاہر پر نظر کرتے ہیں. یہ کچھ کھاتا نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کس طرح مائیں اپنے بچے کو لے لے کے اس کے ظاہر کی تربیت کرتی رہتی ہیں، اس کے ظاہر کے بارے میں والدین سوچتے رہتے ہیں. بچہ ابھی گود میں ہے اور سکولنگ کا سوچ رہے ہیں. بعض تو رجسٹریشن بھی 2 سال پہلے شاید بعض سکول کر لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ 2 سال بعد بچے کو لے آئیں، آپ کی رجسٹریشن ہوگی. تو ہم بچے کو ہم خود دنیا کے طلبگار ہیں. دنیا ہی ہماری نظر میں حقیقت بھی ہے اور اصل بھی ہے. دنیا ہی کے لیے ہم خود بھی زندگی گزار رہے ہیں اور بچوں کو بھی اسی طرح ہم کر رہے ہیں. اب موضوع جو ہے ہمارے کا کہ دین کیا ہے اور کیوں ہے، یہ سوال یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو انسان آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایت کا بندوبست کیا. پہلا انسان پہلا ہادی تھا، یہ تو آپ کو معلوم ہے. پہلے انسان کا نام کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام. نبی تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی تھے. یعنی اس سے آپ اہمیت لگائیں، وہ اللہ کے دین، اللہ کی ہدایت انہوں نے پہنچائی اللہ کے بندوں تک. اچھا میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ایسی کیوں صورتحال ہے اس وقت کہ دین کے بارے میں ہم سوچنے پر بھی تیار نہیں ہیں، نہ اس کی حقیقت جانتے ہیں کہ دین ہے کیا اور کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا تھی. تو اسی کا میں آپ کو جواب دے رہا ہوں. یعنی دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ دین ہمیں جس طرف لے جانا چاہتا ہے اللہ کی طرف، تو وہ اللہ تو ہماری منزل نہ ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ تو ہماری سمجھ سے بالا تر چیز ہے. یعنی اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے لیے زندگی گزاریں، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ہاں دنیا تو آپ کی سمجھ میں آتی ہے نا. یہ 5 لاکھ ہیں، یہ 5 کروڑ ہیں اور یہ 5 ارب روپے. یہ اچھا مکان ہے، یہ کچا مکان ہے، یہ پکا مکان ہے، یہ بنگلہ ہے، یہ حویلی ہے، یہ ولا ہے. اور پھر کپڑوں کی آپ کو سمجھ میں آتی ہے، پھر کھانوں کی آپ کو سمجھ میں آتی ہے. تو ہر شخص جو ہے اسی کو ہم نے اہمیت دے دی ہے. اور دراصل دیکھیں ایک بات میں بنیادی طور پہ کہوں کہ ہماری نظر میں حقیقت جو ہے وہ ظاہر کی ہے. آپ دیکھ لیں آپ کے ذہن میں جو فلم گھوم رہی ہے وہ ظاہر کی فلم ہے. بچے ڈگری اور پھر اس کے سکوپ کو دیکھ کر اپنی تعلیم کا فیصلہ کرتے ہیں. کس چیز کا سکوپ ہے، کس چیز میں زیادہ پیسے بنتے ہیں یا اچھی نوکری ملتی ہے، وہی آپ دیکھ لیں. تو اسی پر سارا زور ہے. یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے کہ دنیا کی زندگی حقیقت ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو دھوکہ قرار دیا ہے اور ہمیں اس دھوکے میں نہ آنے کا مشورہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان وعد اللہ حق
فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ تو دھوکے میں تو ہم آ گئے۔ دیکھیں دنیا کی یہ ایک جملہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں تو آپ کو دین کی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوگی، یا اگر جملہ میں بدل دوں، اگر آپ دین کی ضرورت نہیں محسوس کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے، آپ ظاہر کے دھوکے میں گرفتار ہیں۔ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔